موجودہ دور میں انسان کے پاس وہ سہولتیں ہیں جن کا تصور پرانے زمانے کے بادشاہ بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود انسان آج سب سے زیادہ بے چین، ٹوٹا ہوا اور مایوس ہے۔ سوال یہ ہے، جب زندگی میں سب کچھ ہے تو پھر انسان خود کو ختم کیوں کر رہا ہے؟ سائنسی ترقی اور ٹیکنالوجی نے مادی وسائل کی ایسی فراوانی پیدا کر دی ہے کہ آج ایک عام متوسط طبقے کا انسان آرام، سہولت اور آسائش میں ماضی کے شاہی خاندانوں سے آگے نکل چکا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ کہ مادی ترقی نے جسم کو تو سہولت دی، لیکن روح کو اس نے بھوکا چھوڑ دیا، اور جب روح کی پیاس نہیں بجھتی تو پھر ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے: ٹینشن، ڈپریشن، فرسٹریشن اور آخرکار خودکشی۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق اس وقت دنیا کا ہر 8واں انسان کسی نہ کسی نفسیاتی مسئلے کا شکار ہے۔ 2019 کے بعد کورونا وبا کے نتیجے میں ان مسائل میں تقریباً 28% اضافہ ہوا۔ دنیا بھر میں نفسیاتی مریضوں کی تعداد 970 ملین تک پہنچ چکی ہے۔ ہر سال تقریباً 8 لاکھ افراد نفسیاتی مسائل کے باعث جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، یعنی ہر 40 سیکنڈ میں ایک خودکشی ہو رہی ہے۔ سالانہ خودکشیاں 7,26,000۔ 2019 میں خودکشی دنیا میں موت کی 17ویں بڑی وجہ تھی، جبکہ 15 سے 29 سال کے نوجوانوں میں یہ تیسری بڑی وجہ موت رہی اور آج بھی ہے۔ خودکشی کی شرح کے اعتبار سے دنیا کے ٹاپ 10 ممالک میں کوئی بھی مسلمان ملک شامل نہیں ہے، بلکہ سر فہرست ہے جنوبی کوریا، ایشیا کی ایک انتہائی ترقی یافتہ مگر بڑی حد تک غیر مذہبی ریاست۔ WHO کی 2023 کی رپورٹ کے مطابق مردوں میں ہر 1 لاکھ میں 35 خودکشیاں، خواتین میں ہر 1 لاکھ میں 15 خودکشیاں۔ 10 سے 19 سال کی عمر کے افراد میں خودکشی موت کی سب سے بڑی وجہ ہے، یعنی یہ بحران سب سے زیادہ طلباء اور نوجوان نسل کو کھا رہا ہے۔ جنوبی کوریا کی آبادی تقریباً 51.6 ملین ہے، لیکن شرح پیدائش کم اور شرح اموات زیادہ۔ کورین حکام خود کہتے ہیں کہ اگر یہی صورتحال رہی تو چند صدیوں بعد کورین نسل کے معدوم ہونے کا خطرہ ہے۔ خودکشیوں میں جنوبی کوریا کے بعد دوسرا نمبر لتھوانیا کا ہے۔ یہ بھی یورپ کا ایک ترقی یافتہ ملک ہے، جہاں فی کس آمدنی بہت اعلیٰ اور معیشت انتہائی ترقی پر ہے۔ انسانی ترقی کے اشاریے میں اس ملک کا 35واں نمبر ہے۔ یہاں مردوں میں خودکشی کی سالانہ 33 اور خواتین میں 16 فی لاکھ ہے۔ یہاں اگرچہ اکثریت مسیحیوں کی ہے، لیکن یہ تحریف شدہ مذہب اپنے پیروکاروں کی روحانی تشکیل سے خالی ہے۔ اس لیے تمام تر ترقی کے باوجود یہاں خودکشی کی شرح بہت زیادہ ہے۔ لتھوانیا کے بعد خودکشیوں کے حوالے سے دنیا میں سر فہرست ہیں ہنگری، اسٹونیا، امریکہ، جاپان، فرانس، جرمنی، آئس لینڈ، برطانیہ، اسپین، میکسیکو، کولمبیا، لیگزمبرگ اور یونان۔ ان میں کوئی بھی مسلمان ملک نہیں ہے۔ مذہب، خاص کر اسلام، خودکشی جیسے انتہائی اقدام کے سدباب میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ اسلام نے خودکشی کو حرام قرار دیا ہے۔ حالات کیسے بھی ہوں، مسلمان صبر کا دامن تھامے رکھتا ہے۔ وہ اپنے رب پر کامل توکل کرتا ہے، اس کے ہر فیصلے پر راضی ہوتا ہے، ہر نفع اور نقصان کا مالک رب کو ہی سمجھتا ہے۔ وہ سخت ترین حالات میں امید کا دیا نہیں بجھنے دیتا۔ یہ وہ صفات ہیں جن کے ہوتے ہوئے ایماندار اپنی جان لینے کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔